بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تھوڑی دیر پہلے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس ٹاک کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے سیریس کنسیڈریشن ہو رہی ہے گورنمنٹ میں، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جی جب سے مئی 9 کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا، یہ جو میں کل بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ بڑا انسرٹن فیوچر ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا، اور جن کے لیے ود ایوری پاسنگ ڈے مشکلات بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی کس قسم کی کب یہ موو پاسبل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اس کا تعلق بیسیکلی جو مئی 9 کا جو ایکشن ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ آلریڈی یہ چیزیں سامنے آ چکی کہ گورنمنٹ کا یہ جو کنکلوژن ہے گورنمنٹ ایجنسیز کے، حکومت کے جو ادارے ہیں، جو ملٹری ادارے ہیں، ان کے بھی، کہ یہ سارا کچھ پری پلان طریقے سے ہوا تھا اور ایک ویل تھاٹ آؤٹ مطلب ہے کہ ایک اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی کہ کس طریقے سے ہم نے ملٹری کے جو انسٹالیشنز ہیں، ان کی جو بلڈنگز ہیں، ان کے اوپر ہم نے یعنی کہ اٹیک کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی ان کو ڈیفینسو پہ لا کے وہی والی بات کہ جی تاکہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں، اور پھر وہ حقیقی آزادی والی بات جو بھی باقی جس قسم کی باتیں آپ ظاہر ہے ہم روز سنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ایویڈنس ہے، ایک تو اس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ پرائرٹی جو ہے، فوکس وہ یہ ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں، جن لوگوں نے فرض کریں کہ پلاننگ کی، جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا، جنہوں نے اٹیک کیا، ابھی تو ان لوگوں کو مطلب کہ پکڑا جا رہا ہے، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ کون کس کیس، کس کیٹیگری کے اوفینس، کس کا کس کیٹیگری کا ہے اور کس قانون کے تحت اس کو ٹرائی کیا جائے گا، اور وہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہو چکا ہے کہ جی تین قسم کے، تین نہیں بلکہ چار قسم کے جو قوانین ہیں ان کے تحت ٹرائل ہوں گے۔ آرمی ایکٹ کا ہوگا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ، ایک تو یہ فوج کی عدالتیں کریں گی، باقی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ، اور پھر جو پی پی سی کے انڈر جو ٹرائل ہوتے ہیں جن لوگوں نے تو، اور جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا، جنہوں نے ملٹری کی بلڈنگز، یادگار شہداء کی، ان کے متعلق ظاہر ہے آپ ملٹری اتھارٹیز ان کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گی۔ تو وہ ابھی ساری چیزیں ابھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سفٹنگ ہو رہی ہے کہ جی کس کس کے خلاف کیا کیا کیس۔ سو یہ جو کیسز ہیں، اور اس کے اوپر چونکہ لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں، بہت سی جو آڈیوز کچھ پہلے سامنے آ چکی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی کچھ لیڈران جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی فرض کریں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور پھر یہ والی دوسری بات کہ جی ہم نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہے، یا وہاں پہ جانا ہے ہم نے، یا پھر آگ لگانے والی بات بھی کہ جی مختلف لوگ، مطلب پی ٹی آئی کے جو آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا، اور وہی والی بات کہ کس کا کس عدالت میں ٹرائل ہوگا، وہ اس کا فیصلہ اس وقت ابھی نہیں ہوا، لیکن چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سو وہ جو ایویڈنس ہوگا، جو ایویڈنس، اور خاص طور کے اوپر جن لوگوں نے حملے کیے ملٹری کی جو انسٹالیشنز اور بلڈنگز اور ان کے سیمپلز ہیں ان کے اوپر، ان کے متعلق جس قسم کا جو ایویڈنس اکٹھا ہوگا، وہاں سے بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کی یہ جو پابندی والی بات ہے، یا عمران خان صاحب کے خلاف اگر پروسیڈ کرنا ہے، تو ان کے متعلق وہاں سے مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں نکلیں گی اس ایویڈنس سے، بیکاز ایک چیز یہ کہ جی پلاننگ کی گئی، جس طرح کل فیض الحسن چوہان نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ان کا بھی آگے جا کے اس کی اسٹیج کے اوپر ان کی بھی گواہی لی جائے گی، بیکاز انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمیں کس قسم کی ہدایت دے رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مئی 9 کے ایکشن کو آپ نے کنڈم نہیں کرنا، اور پھر یہ والی بات کہ جی ملٹری کے اوپر کہ جی ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، یعنی کہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس طرح کی بات۔ اور یہ جو چیزیں جو انہوں نے بتائیں، اور پھر جو دوسرے لوگ بہت سے آپ کو بتایا کہ ایک وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں کور کمانڈر جو ہاؤس ہے، جناح ہاؤس، اس کو جو رین سیک کرنے کے بعد ایک نوجوان وہاں سے باہر نکلا، اور اس نے جو لیفٹیننٹ جنرل جو تھے وہ ان کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ ظاہر ہے اس کو بھی پکڑ لیا گیا، اور اس نے جو ڈسکلوئر کیا
ظاہر ہے اس کے اگینسٹ بھی پروسیڈ کیا جائے گا. اس کا ڈسکلوئر بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ تو جو الزام لگا رہا ہے وہ تو عمران خان صاحب کا نام لے رہا ہے کہ ان کے ہم کہ جی شاید باجوڑ کا اس نے کہا تھا کہ میرا تعلق باجوڑ سے ہے، اور وہاں سے کتنے لوگ پتہ نہیں کافی زیادہ لوگوں کی کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں پہ زمان پارک میں تھے اور عمران خان صاحب ہمیں کیا کہتے تھے، اس قسم کی جو بھی اس نے بات کی. سو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی ایویڈنس وغیرہ جو اکٹھی ہو رہی ہے، اور وہی پلاننگ کے لحاظ سے کہ یہ سارا پری پلان تھا. تو وہ اگر جب انڈیویجول کیسز میں جب ان کی سزاؤں کے متعلق جب وہ ایویڈنس وہ عدالتوں میں ظاہر ہے پیش کیا جائے گا اور ان لوگوں کی کنوکشن کروائی جائے گی، تو وہی جو ایویڈنس ہے وہ پھر پارٹی کی اوپر پابندی کے لیے ظاہر ہے وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے اس کے اوپر پابندی، تو اس کے لیے وہ بڑا اس کی ایک خاص ویلیو ہوگی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے حکومت ابھی فوری تو خیر نہیں، لیکن اینی ہاؤ جیسے ہی یہ ایویڈنس سارا کلیکٹ ہوتا ہے اور جو لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی مشاورت سے ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، اور پھر یہ جو چیز انڈر کنسیڈریشن ہے تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جائے گا. اچھا یہ بات ہے کہ یہ بڑا سیریس کنسیڈریشن ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ اگر پری پلانڈ ہے تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اس لحاظ سے کافی مشکلات ہوں گی ان کے لیے بھی. اچھا کیا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس عمران خان صاحب کے متعلق کوئی ملا کہ نہیں، کہ فرض کریں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو اور وہ کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو کال یا اس قسم کا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس، وہ مجھے نہیں پتا ابھی کوئی ملا ہے کہ نہیں. مجھے کم از کم اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں کہ اس قسم کا. لیکن انڈائریکٹ ایویڈنس جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان اور پھر وہ اور بہت سے لوگ. اور اب تو جس طرح آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے یا اس طرح کی بات، لاہور میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے، اس میں یاسمین راشد صاحبہ اور پھر اس طریقے سے اعجاز چودھری اور کچھ اور ان کا ایک ایم پی اے جن کو ٹکٹ دیا تھا، ایم پی اے کا ٹکٹ دیا تھا، میرا خیال اناد یا کیا نام تھا ان کا، واٹ ایور. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کی باتیں کی. وہ تو ساری ٹی وی کے اوپر باتیں کی. پھر وہ ویڈیوز وغیرہ کافی چیزیں مطلب ہے کہ سامنے آ چکی ہیں. اور اب ایک نئی چیز آئی جو پنڈی میں جی ایچ کیو کے متعلق اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق آلریڈی پہلے یہ سامنے شہریار آفریدی انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو جانا ہے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی اس قسم کی ویڈیوز آڈیوز آ چکی ہیں. تو اب ایک آڈیو آئی ہے جس میں ایک ان کی ایم پی اے ہیں کوئی پی ٹی آئی کی فرا، وہ کنول شوزیب جو ایم این اے ہیں، فارمر ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ جی ایچ کیو پہنچیں. اور اس قسم کی بھی چیزیں انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے. مبینہ یہ انفارمیشن جو ہے کہ جی واٹس ایپ کے کچھ جو ہیں وہ تصویریں ہیں جس میں انہی ایم این اے کی طرف سے، فارمر جو ایم این اے ہیں کنول کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات کہ سب جی ایچ کیو چلیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک طرف پارٹی کو اور پھر دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے، ان کے اپنے پرسن کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ کافی مشکلات ہوں گی. اور یہ دیکھنا ہے کہ جب کیسز بننا شروع ہوں گے، وہ بے شک آرمی ایکٹ کے تحت ہوں، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہوں، وہ بے شک اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ یا پی پی سی، تو کیا عمران خان صاحب کو بھی کسی کیس میں ڈالا جائے گا کہ نہیں؟ یہ بھی سٹیج دیکھنی ہے. یہ بھی جب بات کلیئر نہیں ہے. لیکن ادروائز ڈیفینیٹلی ان کے لیے مشکلات ایک تو یہ ہیں، اور دوسرا ان کے پارٹی کے لوگ بہت سے چھوڑتے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے پارٹی، آج بھی کچھ اناؤنسمنٹ آلریڈی ہو چکی ہیں، پھر ابھی کچھ اور بھی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جی کچھ اور بھی لوگ ریزگنیشن دے سکتے ہیں. اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ کنفلکٹنگ سٹوریز خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں، پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں اناؤنس کریں گے، اور ان کو ساتھ ہی دوبارہ سے پھر ان کو، چونکہ ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو فوری رہا کر دیں، تو ان کو دوبارہ سے جیل کر دیا جائے گا ان کو کسی دوسرے مقدمے میں. تو یہ اس قسم کے حالات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بہت سیریسلی ان کے لیے، ان کے اپنے لیے، ان کی اپنی پرسن کے لیے، ان کی پالیٹکس کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے بہت ہی سیریس چیزیں ہیں جو کہ جن کا ان کو اس وقت سامنا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو میں آپ سے بریفلی بات کر لوں کہ آج عمر چیمہ نے بھی لکھا ہے، یہ سٹوری کی ہے، لیکن یہ میری بھی انفارمیشن ہے، وہ یہ کہ جی یہ جو بات عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کی تھی کہ
جنرل عاصم منیر جس وقت DGIS تھے، تو انہوں نے ان کی عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کے متعلق کوئی کرپشن کی بات، کوئی اس قسم کی بات انہوں نے میرے سے نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس بیس کے اوپر ان کو نکالا گیا، جس کی ظاہر ہے آ کے تو پرائم منسٹر صاحب نے آ کے اسمبلی کے اندر کہا کہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، اور ان کو اسی وجہ سے یہ بات اسی وجہ سے DGIS کو ان کو عمران خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں جب وہ وزیر اعظم تھے ان کو نکالا بھی، بعد انہوں نے ان کی وائف کے بارے میں آ کے کچھ ایویڈنس دیا تھا کہ یہ کچھ ان کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے جو میری ذاتی رائے میں جو پرائم منسٹر نے کہا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ان کنسلٹیشن ود آرمی چیف کہا ہوگا، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دی ہے. سو اس میں یہ باتیں بہت بڑے عرصے سے کی جا رہی ہیں، کبھی ڈینائل اس کا نہیں آیا. ابھی عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیا وجہ کہ یہ بات کر دی، لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بات جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ عمر چیمہ نے بھی آج لکھا ہے، اور یہ میری اپنی بھی انفارمیشن ہے کہ جس وقت DGIS نے یہ بات کی تو DGIS نے اس سے پہلے اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل قمر باجوہ، ان سے بھی یہ بات کی تھی، اور کہ جی یہ اس قسم کی بات ہے، اس قسم کا ایویڈنس ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ان سے یہ بات کی تھی بلکہ اس سے پہلے یہ تو ایک سیکنڈ سٹیج تھا. اس سے پہلے عثمان بزدار اور جو فرح خان ہیں، جو ان کی جو سہیلی ہیں بشرا بی بی کی، ان کے شوہر جو احسن گجر، ان کے بارے میں اور عثمان بزدار کے بارے میں کچھ ایویڈنس آ کے اور کچھ کرپشن کی جو بھی کچھ معاملات تھے وہ جنرل باجوہ نے جا کے عمران خان صاحب سے شیئر کیے تھے، بینگ پرائم منسٹر ان سے شیئر کیے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کے اوپر خاموشی اختیار رکھی، کوئی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. بعد میں پھر یہی والی بات جب آئی، جنرل عاصم نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ بات کی کہ اس قسم کی کچھ انفارمیشن ہے، تو ارادہ یہ تھا کہ جی انیشلی کہ دونوں مل کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ وہ کہیں شاید کسی دورے کے اوپر چلے گئے کچھ دنوں کے لیے. اس دوران کوئی میٹنگ آ گئی پرائم منسٹر کی آرمی اس DGIS کے ساتھ، تو جنرل عاصم نے اس میٹنگ میں جا کے ان سے یہ بات ڈسکس کی، اور جب یہ ڈسکس کی تو اس کے بعد پرائم منسٹر خاموش رہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ جی ان کو ریموو کرنا ہے. ان کو یہ وجہ نہیں بتائی کہ کس لیے، لیکن یہی وجہ تھی. یہ جنرل باجوہ کو بھی بتایا، یہ جنرل عاصم کو بھی بتایا، اور یہ ظاہر ہے اور یہ چیزیں بہت لکھی گئیں، بہت کہا گیا، لیکن اس کا ڈینائل کبھی نہیں آیا. ابھی ایک کسی فورن میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اور پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں انہوں نے یہ بات کی اس سٹیج کے اوپر آ کے، اس بات کی سمجھ نہیں آتی. لیکن جو عمران خان صاحب نے بات کی تو باقی جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ اس چیز کو بالکل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل کہا گیا، بتایا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جی جنرل عاصم کو DGIS کے عہدے سے نکالا گیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.